آج کا ہمارا موضوع ہے عید اور اعمال عید۔ عید اور عید الفطر مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اس وجہ سے کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا ہوا ایک بہت بڑے فریضے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس دن پورا مہینہ دن کو روزہ، رات کو تراویح اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا، سننا، سنانا یہ چلتا رہتا ہے۔ جب یہ سارا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو اس محنت کا بدلہ مزدوری کی صورت میں، عید کی صورت میں اللہ تعالیٰ ایک مزدوری کی طرح بندے کو خوشی دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس دن کو یوم الجائزہ اور رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی بدلے کا دن یا بدلے کی رات اس کو کہا جاتا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک بہت لمبی چوڑی حدیث ذکر کی ہے۔ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے اس رات کو پکارا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے تمام شہروں کے اطراف کی طرف اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتے ہیں، پوری امتی محمدیہ کو پکارتے ہیں کہ اے امتی محمدیہ، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بڑے بڑے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ فرشتے محلے کے کناروں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ آوازیں دے رہی ہوتی ہیں۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شان و فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، اس بندے کا بدلہ کیا ہے؟ تو فرشتے آگے سے جواب عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود اور مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو مزدوری پوری ادا کر دی جائے۔ اس نے اپنی مزدوری کر لی ہے تو اس کا پورا بدلہ اس کو دے دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِمْ رَضَائِي وَمَغْفِرَتِي، کہ اے میرے فرشتوں، میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت ان لوگوں کو عطا کر دی ہے۔ فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میرے عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر غور کروں گا، اور میرے عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ میرے عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے یعنی کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اپنے بخشائے اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ۔ جب عید کے دن کی نماز میں جب ہم شرکت کرتے تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں کہ بخشائے اب اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ پس فرشتے اس اجر کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا۔ اب پھر کتنا جو ہے وہ خسارے والا انسان ہوگا جو رمضان کے اس مہینے کی ان برکتوں سے ہم چیختے رہے، چلاتے رہے کہ بھائی ان سے فائدہ اٹھاؤ، ختم ہو گیا مہینہ، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ جو عید والے دن بھی نماز کے اندر شریک نہ ہو، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کھلا مغفرت کا، عطائے کا اور اپنے جو ہے انعامات کا اعلان کرتا ہے، اور کوئی ایسا بدبخت بھی ہو جو اس میں بھی شریک نہ ہو۔
کیا پتہ ہو سکتا ہے اگر اس نے رمضان میں بھی غفلت کی ہو اللہ تعالیٰ باقی مجمع کی وجہ سے جو ہے اس کو بھی عطا کر دیں. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ انعام عطا کرتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور ان چیزوں کی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کریں. عید کے دن کے مسنون اور مستحب اعمال کیا ہے کہ ہمیں عید کے دن کیا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر 1 یہ کہ عید کے دن صبح سویرے اٹھنا، جیسے ہم آج کل اٹھتے ہیں تو نماز سے پہلے اٹھ جانا. دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں عطا کرنا. نمبر 3 یہ ہے کہ جسم کے زائد بال، ناخن وغیرہ یہ کاٹنا. نمبر 4 غسل کرنا. نمبر 5 مسواک کرنا. نمبر 6 جو کپڑے پاس ہو ان میں سے اچھے اور عمدہ کپڑے پہننا، ہو سکے تو نئے کپڑے پہننا، نہ ہو تو جو پاس ہے ان میں سے کوئی اچھا سا جوڑا پہن لینا. نمبر 7 یہ ہے کہ خوشبو لگانا. نمبر 8 یہ ہے انگوٹھی پہننا. لیکن یاد رہے میں منع پھر نہیں کرتا ہوں، کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اکثر میں دیکھتا ہوں کسی کے ہاتھ پہ پیتل کی انگوٹھی لگی ہوتی ہے، یہ حرام ہے، حرام. آپ سلم نے اس پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. پیتل کی انگوٹھی آگے پیچھے، اگر انگوٹھی پہننی ہے تو چاندی والی انگوٹھی پہنو، نہیں تو نہ پہنو، اتارو. اپنے آپ کے لیے عذاب نہ بنایا کرو. کچھ کہتے ہیں فلاں نے دم کیا، اس پر تو تپڑ مارنے کو دل کرتا ہے. جو کوئی کہتا ہے کہ فلاں پیر صاحب نے دیے یا کسی نے دم کیا ہوا ہے، تو یہ پیرو شیروں کی کوئی چیز نہیں ہے، سنت ہے. اگر اتنی آپ کے اندر ہمت ہے کرتے ہیں تو 2500-3000 روپے کی جو اچھی سے اچھی چاندی کی انگوٹھی مل جاتی ہے. تو پھر سنت پوری کرنی ہے آپ نے، شوق بھی پورا ہو جائے گا، سنت بھی پوری ہو جائے گی. تو پہنو، نہیں تو ضروری نہیں ہے. لہٰذا ادھر ادھر کی جو ہے انگوٹھیاں نہ پہنا کر. پیتل والی انگوٹھیاں عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، مرد پہن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ جو ہے وہ تو 3-3 4-4 جو ہے لگائے ہوتے ہیں، پورے پیر بنے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ غلط ہے. ایک انگوٹھی سنت سے ثابت ہے، ایک سے زائد. میں نے ایک مرتبہ جمعے میں غلطی سے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو دوسرے ہاتھ میں چاچو سے دوسری انگوٹھی لی تھی، وہ جیب میں رکھنے کے بجائے میں نے انگلی پہ لگائی ہوئی تھی. تو وہ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو جمعے کی، تو اس کی ویڈیو جب میں نے لگائی تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ یار مفتی صاحب، اس نے مجھے میسج کیا کہ بھائی مفتی صاحب یہ بتاؤ یہ انگوٹھی ایک سنت ہے یا؟ تو میں نے کہا یار ایک سنت ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ غلطی سے دوسری جو ہے وہ آئی. تو ایک انگوٹھی پہننا سنت ہے اگر آپ پہنتے ہیں، وہ بھی چاندی والی، اس کے علاوہ جو وہ حرام ہے. نمبر 9 کام یہ ہے کہ اگر صدقہ فطر آپ نے ادا نہ کیا ہو تو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا. نمبر 10 یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف جلدی جانا، جتنا جلدی ہو سکے صبح اٹھو. یہ نہیں ہے کہ بھائی آؤ ادھر آ کے میں ممبر پر بیٹھا ہوتا ہوں، نیچے 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، آخر میں نماز کے لیے آئے. جتنا جلدی آؤ گے اتنا جلدی زیادہ ثواب ہے، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح نمبر 11 یہ ہے کہ پیدل چل کر جو ہے عیدگاہ کی طرف جانا، ٹھیک ہے. جتنا جو ہے وہ آپ کے قدم چلیں گے اجر زیادہ ملے گا. نمبر 12 یہ ہے کہ نماز عیدگاہ میں ادا کرنا. البتہ اگر کوئی عذر ہو تو مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی. ویسے میرا ارادہ تھا کہ یار اگر ہم مشورہ کر لیں اتوار بازار میں پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا یار یہاں مسالے کا اس طرح پھر کوئی ایشو نہ بن جائے تو بہتر ہے پھر مسجد ہی میں پڑھ لی جائے، ٹھیک ہے. اسی طرح عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے آہستہ آواز میں تکبیر پڑھنا. عید الفطر کے لیے جاتے ہوئے تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آہستہ آواز سے، بلند آواز سے نہیں. عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے اور عید الفطر میں آہستہ آواز سے جو ہے وہ پڑھنا. نمبر 14 یہ کہ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا لینا. بہتر ہے کہ کچھ میٹھی چیز کھا لینا، کھجور ہو گئی یا اس طرح مٹھائی وغیرہ کوئی چیز کھا لینا مستحب ہے. نمبر 15 نماز عید ادا کرنے کے بعد واپسی پر راستہ تبدیل کر کے جانا. اگر آپ ایک راستے سے آئے ہیں تو واپسی پر دوسرے راستے سے چلا جانا مستحب ہے. نمبر 16 یہ ہے کہ ہر کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا. ہر کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا. عید کا دن، خوشی کا دن ہے، آج بھی اگر آپ کے ماتھے پہ 12 بجے ہیں تو یہ غلط بات ہے. اور اس کے حوالے سے جو تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں کہ اس دن اگر کسی سے بھی آپ کی ناراضگی ہو تو آپس میں معافی تلافی کر دینا. محلے میں کسی کے ساتھ آپ کی تو میں ہو گئے، رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ بھی خود چل کے جو ان کے ساتھ جاؤ، یار آج خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیے، چلو آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی بھائی، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد اپنی وسعت کے مطابق مستحقین اور مساکین کی مدد کرنا. عید کا دن ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اپنے محلے کے غریب غربا کی بھی مدد کر لو. اور
اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ ہے کہ محلے کے غریب کے جو بچے ہیں نا ان کو عیدی ضرور دے دینا. اپنے بچے کو اگر 100 دیتے تو اس کو 10-20 اس کو بھی دے دینا. اس بات کا خصوصاً خیال رکھنا. نمبر 18 یہ کہ اپنے حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام کرنا, ان کے لیے بھی کھانا وغیرہ میں اچھائی کرنا کہ اس دن جو ہے کچھ اچھے سے چاول بناؤ. ٹھیک ہے, میں عموماً تم لوگ کو منع کرتا رہتا ہوں نا کہ اس موقع پر نہ بناؤ. اب یہ ہے کہ عید کے دن جو ہے مستحب ہے کہ اب بناؤ اپنے گھر کے اندر. ٹھیک ہے, تاکہ تم لوگ ہمیشہ یہ نہ کہو یار مفتی صاحب ہمیشہ ہی منع کرتے, آج میں اجازت دے رہا ہوں کہ وہ مستحب ہے کہ عید والے دن اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے اچھا سا کھانا وغیرہ بناؤ اپنی وسعت کے مطابق. اگر ممکن ہو شرعی حدود کے اندر اگر ممکن ہو تو کوئی جبہ پہن لینا, جیسے جمعے کے دنوں میں پہنا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر جبہ نہیں ہو تو واسکٹ پہن لینا. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, لیکن ویسے جبہ سنت ہے, مستحب ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ایک دوسرے کو جو ہے وہ مبارکباد دینا. ٹھیک ہے, یہ مسنون 20 کام ہیں, یہ جو عید والے دن جو ہے وہ کر لیے جائے. ٹھیک ہو گیا. عید کی نماز کا طریقہ ہے انشاءاللہ وہ عید والے دن جو ہے وہ بتا دیں گے.